बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 19 मार्च है। इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग शुरू होने से लेकर अब तक पाकिस्तान के हवाले से इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि अब इस बात की सरकारी सतह पर तस्दीक सामने आ रही है, ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ मुश्तरका जवाबी दिफाई हमलों की मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके नताइज क्या होंगे? पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में किस हद तक किरदार अदा करेगा? पाकिस्तान इन हमलों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा या डिप्लोमेसी और सफारतकारी के जरिए कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश की जाएगी? दैट इज टू बी सीन। उसके लिए सबसे अहम वक्त का आगाज हो गया है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार या वो पाकिस्तान पहुंच चुके होंगे या वो वापसी के रास्ते में होंगे। वो मौजूद थे सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में, जहां पर 11 इस्लामी और इलाकाई ममालिक का एक इजलास हुआ वज़राए ख़ारजा का। उसका मुश्तरका एलामिया अब सामने आ गया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अपना एक बयान जारी किया है और उस बयान में उस मुश्तरका एलामिया का लिंक मौजूद है। उस मुश्तरका एलामिया में जो कहा गया है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा और उसमें उसका मतलब क्या है। और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा व नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार रियाज़ में मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद, उन्होंने जो गुफ्तगू की, दिल थाम के सुनिएगा, ये उनकी गुफ्तगू है और उसके क्या मतालिब हो सकते हैं। अंग्रेज़ी में मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनवा दूंगा, साथ में क्विकली आपके सामने तर्जुमा रखूंगा। इस मुश्तरका एलामिया को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इससे ये समझा जाए कि पाकिस्तान एक्टिवली इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाएगा और क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ हमलों में शिरकत करेगा। दैट इज़ टू बी सीन। अभी उसके हवाले से जाहिर है कि कोई बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। ये भी हो सकता है कि ये ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ईरान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पर हमले रुकवाने के लिए किया जा रहा हो। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अब हो चुकी है, और साइड बाय साइड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शिया उलमा के साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद ISPR ने एक बयान जारी किया है, वो भी इस ज़मीन में बहुत ही अहम है। इस तमाम मंजरनामे पर बात करेंगे। आगाज़ में ज़रा मैं आपको गुफ्तगू सुनवा देता हूँ जो शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की, और फिर ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि जो मुश्तरका एलामिया है ये अमेरिका के सबसे करीबी इत्तहादियों की जो गुफ्तगू है उसके साथ जब आप उसका कंपैरिजन करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त हमारे आलमी सियासी मंजरनामे पर और ख़ास तौर पर जो इलाकाई मंजरनामा है उस पर जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही हैरानकुन है, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले ज़रा सुन लें कि शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इस इजलास के बाद, जिसमें 11 ममालिक के वज़राए ख़ारजा मौजूद थे, उन्होंने क्या गुफ्तगू की। What little trust there was before has completely been shattered. The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. I think it's important for the Iranians to understand that the kingdom, but also its partners who have been attacked and beyond, have very significant capacities and capabilities that they could bring to bear should they choose to do so. And the patience that is being exhibited is not unlimited. Do they have a day, 2, a week? Does it, I'm not going to telegraph that. I would hope that they understand the message of the meeting today and recalculate quickly and stop attacking their neighbors. But I am doubtful that they have that wisdom. I think the fact that, as I said, I think that they have attacked us is something that
cannot be justified. So I won't get even into this argument of tying what they're doing to our countries to the American operation. To me, they are two separate issues. And regardless of any other factor, I am not going to justify or allow this equivalency between the war that Iran is engaged in and the war Iran is trying to draw me into. जो गुफ्तगू की है शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने, मैं ज़रा क्विकली आपके सामने उसका तर्जुमा रख देता हूं और फिर जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है उस मुश्तरका एलामिया के बाद अब क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद, उन्होंने इस इजलास के बाद ये इजलास बुलाया गया था ईरान के जो जवाबी हमले हैं उस मोमेंट के ऊपर। इस इजलास से ऐन पहले एक बहुत ही पुरस्रार किस्म की डेवलपमेंट होती है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस जंग के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का अगर बयान भी देखा जाए, जो कतर पर रास लफान जो LNG टर्मिनल है उस पर हमले के बाद उन्होंने किया है, अमेरिका की इसराइल के साथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये अंडरस्टैंडिंग अपेरेंटली सुपोजिडली है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान में निशाना नहीं बनाया जाएगा। उनकी जो पेट्रोलियम तनसीबात हैं, जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। और अमेरिका ने इजहार लाताल्लुकी किया है कि इसराइल ने हमारी मर्जी के बगैर ये सब कुछ किया है। पारस गैस फील्ड के ऊपर हमला होता है और पासदारान इनकलाब की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह धमकी दी जाती है कि हम अब जवाबी कार्रवाई करेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाएंगे। और ये इजलास की टाइमिंग मैच करती है उस बयान से। और फिर पासदारान इनकलाब जो है वो ये सिर्फ ऐलान नहीं करते बल्कि कर गुजरते हैं। हबशान गैस फील्ड के ऊपर हमला होता है मुत्तहिदा अरब अमारात में, और मुत्तहिदा अरब अमारात की ऑफिशियल कंफर्मेशन के मुताबिक कुछ शार्पनल्स गिरने से वहां पर आग भड़क उठती है और उसको शट डाउन कर दिया जाता है। फिर जो कतर का सबसे बड़ा LNG टर्मिनल है, जो इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पर मिसाइल हमला होता है और वहां पर आग भड़क उठती है, वो बंद हो जाता है। और सऊदी अरब ये कंफर्म करता है कि हमारी 2 ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हुआ है। और इस इजलास के मौके पर सऊदी अरब ये कहता है, सऊदी अरब की तरफ से ये बयान आता है कि 4 मिसाइल दागे गए हैं रियाज की तरफ जिनको इंटरसेप्ट किया गया है। और इस माहौल में ये इजलास होता है। अब जितनी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इस रीजन में टेक्निकली अमेरिका की है, वो इनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अब अमेरिका अपने इसराइल को बचाने के लिए जो हमले हैं उनको रोक लेता है। थार्ड जो है उसके इंटरसेप्टर्स या उसके रडार्स तबाह हो जाने के बाद साउथ कोरिया से जिसको मुंतकिल किया जा रहा है उसको भी उन इत्तहादियों को बचाने के लिए नहीं किया जा रहा जो इस रीजन में उसके मौजूद हैं, बल्कि इसराइल को सेफ गार्ड करने के लिए वहां पर मुंतकिल कर रहा है। तो एक सवाल जेन्युइनली ये मौजूद है कि क्या अमेरिका बहुत दिलचस्पी नहीं रखता और चाहता है कि ईरान के जवाबी हमले इन इलाकों में कामयाब हों ताकि इन ममालिक को किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज किया जाए। बहरहाल ये एक सेपरेट डिबेट है। जो गुफ्तगू शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने की, उन्होंने कहा कि पहले जो हमारा थोड़ा बहुत भरोसा था ईरान पर वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। रियाज को निशाना बनाना जबकि मुताद्दिद सफारतकार मुलाकात कर रहे हैं, मैं इसको इत्तफाकिया या हादसाती नहीं समझता। और मेरे ख्याल में ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ईरान सफारतकारी के बारे में कैसा महसूस करता है। ये अपने पड़ोसियों से बात करने में यकीन नहीं रखता, ये अपने पड़ोसियों पर दबाव डालने की कोशिश करता है। हमारी बादशाहत दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है और उसके बरक्स ये दबाव सियासी तौर पर बैकफायर करेगा, इखलाकी तौर पर बैकफायर करेगा। मुझे यकीन है कि और यकीनी तौर पर, जैसा कि हमने वाज़ेह तौर पर कहा है, हमने ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई करने का हक महफूज रखा है। मैं समझता हूं कि ईरानियों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि मुमलिकत यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, बल्कि इसके शराकतदार जिन पर यानी इसके वो पार्टनर्स जिन पर हमला किया गया है और दीगर पार्टनर्स भी, यानी एंड बियॉन्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसमें जाहिर है कि फिर वो पाकिस्तान को इंक्लूड करके बात करें और फिर आगे ये वाज़ेह हो जाता है जब मुश्तरका एलामिया सामने आता है। और दीगर पार्टनर्स भी बहुत अहम जंगी सलाहियतों के हामिल हैं जिन्हें ईरानी बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर वो हमारे यानी कि हमारे पार्टनर्स ऐसा करने का इंतखाब करते हैं। और जिस सब्र का मुजाहिरा किया जा रहा है, हमारी तरफ से जो पेशेंस दिखाई जा रही है वो लामहदूद नहीं है। क्या उनके पास 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते का वक्त है? मैं इसको टेलीग्राफ नहीं करने जा रहा, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 दिन या 2 दिन या 1 हफ्ते में हम ये हमले शुरू कर देंगे। इस हवाले से टाइमलाइन उनकी तरफ से नहीं दी गई, बल्कि इसमें वार्निंग दी गई। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा
کہ ایرانی آج کی میٹنگ کے پیغام کو سمجھیں گے اور جلد از جلد دوبارہ حساب کتاب کریں گے، کیلکولیشن کریں گے اور اپنے پڑوسیوں پر حملے کرنا بند کر دیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس یہ حکمت اور دانش مندی موجود ہے. میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے جس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا میں اس بحث میں بھی نہیں پڑوں گا کہ وہ ہمارے ممالک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اسے امریکی آپریشن سے جوڑیں گے. میرے نزدیک وہ دو الگ الگ مسائل ہیں، ان دونوں کو جوڑا نہیں جا سکتا. اب سب سے حیران کن بات جو ہوئی ہے کہ یہ جو مشترکہ اعلامیہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس مشترکہ اعلامیے میں ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت موجود نہیں ہے. اس میں ایران کے خلاف جو جارحیت ہے، سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی اسیسینیشن، ان کی شہادت ہے، یا ایران میں جو معصوم بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ ہے، اس میں کسی چیز کی مذمت موجود نہیں ہے. اس کو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا گیا، اس کو روکنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایران کے جو جوابی حملے ہیں ان کا رخ اپنی طرف ہونے کی مذمت کی گئی ہے. اب یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں یہ ایک لارجر کوسچن ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ امریکہ کے جو سب سے قریبی اتحادی ہیں، اسپین کی بات کر لیں آپ، فرانس کی بات کریں، جرمنی کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، کینیڈا کی بات کریں، آسٹریلیا کی بات کریں، جاپان کی بات کریں، وہ ممالک امریکہ کی اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے. وہ امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی دہائیاں کہ آپ آ کر ہمارے ساتھ آبنائے ہرمز کا قبضہ چھڑوائیں، اس پر ان کا ساتھ نہیں دے رہے. وہ امریکہ کی اس جنگ کو قانون کے مطابق قرار نہیں دے رہے، جبکہ یہ مسلم ممالک، نیبرنگ کنٹریز، ان کا مشترکہ اعلامیہ، اس میں بھی امریکہ کو حیران کن طور پر کال آؤٹ نہیں کیا گیا، نہ ہی اسرائیل کے حوالے سے کوئی مذمت کی گئی کہ آپ کے جو حملے ہیں یہ ناجائز ہیں، یہ غیر قانونی ہیں، اور ہماری جو ریجن ہے اس کو جنگ میں دھکیلنے والا دراصل کون ہے جس نے اس جنگ کا آغاز کیا. بلکہ جو فوکس ہے وہ ایران کی طرف ہے. کیا بیان جاری کیا گیا پاکستان کے دفتر خارجہ، اور پھر میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا جو اسحاق ڈار نے اپنی ٹویٹر کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان بڑا ہاف ہارٹیڈلی نظر آتا ہے. نہیں لگتا کہ پاکستان اس جنگ میں جو ہے وہ ایکٹیولی حملوں کی صورت میں پارٹیسپیٹ کرے گا. پاکستان اپنے گڈ ڈپلومیٹک آفیسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے. بیان سے کم از کم یہی لگتا ہے کہ پاکستان کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ اس میں ایران کے خلاف کوئی جوابی دفاعی حملوں کا آغاز ہو جائے، بلکہ معاملہ سفارتکاری کے ذریعے حل ہو جائے. لیکن مشترکہ اعلامیے میں پاکستان نے دستخط کیے ہیں، جو مشترکہ اعلامیہ آرٹیکل 51 کی بات کرتا ہے. جو دفتر خارجہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا وہ کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر اسی بیان کے درمیان وہ لنک دیا گیا ہے جو آپ کو سعودی جو موفا ہے، منسٹری آف فارن افیئرز ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ کی، اس کی ٹویٹر ہینڈل پر لے کر جاتا ہے، اور پھر وہاں سے آگے ایک مشترکہ اعلامیہ کھلتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پاکستان کا دفتر خارجہ بیان جاری کرتا ہے کہ جو وزٹ ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کا، جس میں انہوں نے منسٹریل میٹنگ عرب اور اسلامک ممالک کی اٹینڈ کی. ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے شرکت کی، اور 18 مارچ کو ریاض میں ہونے والی وہ جو منسٹریل کانفرنس ہے، جس میں جو حالیہ علاقائی ڈیولپمنٹس ہیں ان کا جائزہ لیا گیا. سعودی عرب نے اس کی میزبانی کی. اس میٹنگ میں دیگر جو وزرائے خارجہ موجود تھے، اس میں آذربائیجان، بحرین، ایجپٹ، جارڈن، کویت، لبنان، قطر، اس کے بعد ترکی اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ موجود تھے. اس میٹنگ کے دوران اسحاق ڈار صاحب نے ایکسپریس کیا کہ کمپلیٹ سپورٹ فار دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، سوورینٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس آف آل برادرلی ریجنل کنٹریز، کے علاقے میں موجود تمام مسلم ممالک، تمام جن کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ ہے، ان کی ٹیریٹوریل، ان کی علاقائی خود مختاری، ان کی سلامتی، ان کی سیاسی خود مختاری، اس کی حمایت کا اظہار کیا، اور emphasized the need to end all attacks against their respective territories، اور اس بات پر ضرور زور دیا کہ ان ممالک کی ٹیریٹریز پر حملے بند کیے جائیں. Underscoring the importance of preserving the unity of Muslim Ummah، جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک جلد
اختتام کے اوپر زور دیا کہ یہ ڈائلاگ کے ذریعے اور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس ضرورت پر زور دیا کہ جو روٹ کاز ہے، اب یہ وہ جملہ ہے جو پاکستان بول رہا ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں موجود ہے، لیکن یہ اس مشترکہ اعلامیے میں موجود نہیں ہے۔ تو پاکستان نے شیورلی ایک پوزیشن اس مشترکہ اعلامیے سے ہٹ کر بھی لی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کہ پاکستان کا دفتر خارجہ یہ کہتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جو اس تمام کرائسس کی، بحران کی جڑ ہے، جس نے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کو کنڈیم کیا اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز میں، جس میں اسرائیل کا کنٹینیوڈ اگریشن اینڈ پرووکیشنز ہیں اگینسٹ ریجنل کنٹریز۔ ظاہر ہے کہ اس میں لبنان اور ایران شامل ہیں جہاں پر اسرائیل کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان نے بھی یہ پوزیشن امریکہ کے حوالے سے نہیں لی بلکہ اسرائیل کے حوالے سے لیا، حالانکہ یہ جو جنگ ہے یہ مشترکہ طور پر امریکہ اور اسرائیل نے امپوز کی ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دفتر خارجہ کہتا ہے کہ he also condemned the unwarranted attacks on civilians، کہ جو عام شہریوں پر انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کی بھی مذمت کی، اس کے خاتمے کا کہا، اور ایسے ایکشنز جو کہ انڈرمائن کرتے ہیں انرجی سیکیورٹی کے حوالے کو، اس کی بھی مذمت پاکستان کی طرف سے کی گئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو پاکستان کے آن گوئنگ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے، جو پاکستان اپنی سفارتی کوششیں کر رہے ہیں، اس سے اس پورے اجلاس کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں تعمیری کردار جاری رکھے، اور اس میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس کا لنک جو ہے وہ اس بیان کے اندر موجود ہے۔ پھر جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ بیان میں میرے سامنے مشترکہ اعلامیہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، وہ میں آپ کے سامنے کوئکلی رکھ دیتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دفاعی حملے ہیں ایران کے خلاف، دفاعی حملوں کے حوالے سے پاکستان نے اس مشترکہ اعلامیے سے اتفاق کر لیا ہے۔ ظاہر ہے جبھی یہ یہاں پر موجود ہے۔ ریاض سے 19 مارچ کو یہ جاری ہوتا ہے، اب سے یعنی چند گھنٹے پہلے یہ جاری کیا گیا کہ جو منسٹر آف فارن افیئرز ہیں آذربائیجان کے، بحرین کے، مصر کے، اس کے بعد اردن، کویت، لبنان، پاکستان، قطر، سعودی عربیہ اور ترکی اور متحدہ عرب امارات، ان کے درمیان ایک مشاورتی اجلاس ہوا بدھ 29 رمضان کو، 18 مارچ کو ریاض میں، ایران کے حملوں کے حوالے سے۔ ان منسٹرز نے ڈسکس کیا ایرانی حملوں کو، گلف کوآپریشن کونسل کی جو ممالک ہیں ان پر، اس کے علاوہ جارڈن، آذربائیجان اور ترکی پر ہونے والے حملوں کو، اور اس امر کا اظہار کیا کہ ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ ایران کے جان بوجھ کر کیے گئے یہ جو بیلسٹک میزائل حملے ہیں اور ڈرون حملے ہیں، جس میں شہری علاقوں کو، رہائشی علاقوں کو، شہری انفراسٹرکچر کو، آئل فیسلٹیز کو، پانی کو پینے کے قابل بنانے والے ڈیسیلینیشن پلانٹس کو، ایئرپورٹس کو، رہائشی عمارتوں کو اور سفارتی پریمیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان منسٹرز نے فردر افرم کیا کہ یہ جو اٹیکس ہیں ان کو کسی بھی پریٹیکسٹ میں، کسی بھی سیاق و سباق میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو ایران کہہ رہا ہے کہ کیونکہ امریکہ ان ممالک میں موجود اڈوں سے پرواز کر کے ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہیں، تو اس کو انہوں نے ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سیاق و سباق کو نہیں مانتے کہ آپ اس بنیاد کے اوپر یہاں پر حملے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری طرف سے امریکی افواج یا امریکی فوجی یا امریکی آپریٹیوز یا امریکی ایجنٹس یا امریکی سپائی نیٹ ورک یا امریکی ریڈارز یا امریکی ایکوپمنٹ استعمال ہو رہا ہے ایران پر حملوں کے لیے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر جوابی حملے کریں۔ پھر آگے کہا کہ دی منسٹرز آلسو اسٹریسڈ the right of states to defend themselves in accordance with Article 51 of the United Nations Charter، کہ ان منسٹرز نے زور دیا کہ ان کے پاس جو حق دفاع ہے وہ موجود ہے اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت۔ اب آرٹیکل 51 آپ لوگ جا کر اس کو سرچ کریں گوگل میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں جوابی حملے جو ہیں اس کی اجازت اور مشترکہ جوابی حملوں کی اجازت بھی موجود ہے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جس میں پروپورشن کی بات کی جاتی ہے کہ جوابی حملہ جو ہے وہ اسی حساب سے ہونا چاہیے جس شدت سے آپ پر حملہ ہوا ہے، اور اس میں ایک موقع آتا ہے کہ جہاں پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا کردار
بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو آرٹیکل 51 UN چارٹر کا جو مشترکہ دفاعی حکمت عملی ہے یا مشترکہ دفاعی حملے ہیں اس کے حوالے سے اور جوابی حملے ہیں اس کے حوالے سے اس کی پروویژن اس کا مشترکہ اعلامیے میں موجود ہونا، اور پاکستان نے آفیشلی اب کنفرم کر دیا ہے کہ ہم نے اس مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے ہیں۔ The ministers called on Iran کہ انہوں نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اپنے حملے جو ہے وہ روک دے، بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرے، بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی حقوق سے متعلق قوانین کی پاسداری کرے، جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں اچھی ہمسائیگی کے، اس کا پاس رکھے، اور جو فرسٹ سٹیپ ہے ڈی ایسکلیشن کا یا اس ایسکلیشن کو کم کرنے کا، اس میں اس ریجن میں جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنائے، سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے۔ یہ سب ایران سے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ منسٹرز نے فردر ایمفسائز کیا کہ جو ایران کے ساتھ مستقبل میں ہمارے تعلقات ہیں اس کا دار و مدار اب اس بات پر ہے کہ ہماری جو انٹرنل افیئرز ہیں اس میں کوئی انٹرفیرنس جو ہے مداخلت ایران کی طرف سے نہیں کی جائے گی، ہماری خود مختاری کو تسلیم کیا جائے گا، اور ہماری جو فضائی حدود ہیں، زمینی حدود ہیں، ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ اس خطے کے ممالک کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال نہیں ہوں گی۔ ان منسٹرز نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ ایران جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 اس کے اوپر عمل درآمد کرے، جو یہ کہتی ہے کہ تمام حملے ان ممالک کے اوپر روک دیے جائیں، انکنڈیشنلی، بغیر کسی شرط کے ان کو روکا جائے، اور سپورٹ اور فنانسنگ ان افیلیٹڈ ملیشیاز جو عرب ممالک میں موجود ہیں ان کی ختم کی جائے، یعنی عراق میں، لبنان میں، یمن میں، مختلف ممالک میں ایسی سپورٹ ایران جو ہے وہ ختم کر دے، جس سے ہمارے جو اہداف ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو زد پہنچتی ہے، اور ریفرین کرے کوئی بھی ایسا معیار جس سے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ بند ہوتی ہو، میری ٹائم سیکیورٹی باب المندب میں متاثر ہوتی ہو۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ان کا ساتھ دے، کوئی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ ان منسٹرز نے جو لبنان ہے اس کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہا کہ لبنان پر جو ہونے والے حملے ہیں وہ ناجائز ہیں۔ The ministers reaffirmed support for the security, stability and territorial integrity of Lebanon, activating the sovereignty of the Lebanese state over all its territories and supporting the Lebanese government's decision to limit weapons to the state. They also condemned Israel's aggression against Lebanon and its expansionist policy in the region, کہ جو اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں، جو گریٹر اسرائیل کے لیے جو کچھ وہ کرتا ہے اور جو دیگر ممالک کی زمینوں پر قبضے ہیں اس کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے، لیکن اسرائیل کی جو ایران کے خلاف حملے ہیں اس کی کنڈمنیشن اس میں موجود نہیں ہے۔ ان منسٹرز نے پھر اس بات کی ضرورت کے اوپر زور دیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے، کوارڈینیشن ہے، اس معاملے میں جاری رہے گی، ان ڈیولپمنٹس کو مانیٹر کیا جائے گا، اور جو مشترکہ پالیسی ہے وہی اپنائی جائے گی، اور جو نیسیسری لیجٹیمیٹ میئرز ہیں وہ لیے جائیں گے اپنی سلامتی، اپنے استحکام اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے، ٹو ہالٹ دی ایرانین ہینیس اٹیکس آن دیئر ٹیریٹریز، کے ایران کے جو حملے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ تذکرہ موجود نہیں ہے امریکہ کے حملوں کا، اسرائیل کے حملوں کا، یا ان کی جو جاریت ہے ایران کے خلاف اس کے اوپر بات نہیں کی گئی۔ تو یہ اب ایک نئی ڈائمنشن ہمارے سامنے آ چکی ہے، ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اور سائیڈ بائی سائیڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں۔ میں ذرا یہ بیان کھول لیتا ہوں، ان کی ملاقات ہوتی ہے پاکستان میں جو شیعہ علماء ہیں، اور اس کا جو پریس ریلیز جاری کیا گیا۔ اب یہ دونوں ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں کہ مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، راولپنڈی سے جاری کیا گیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے راولپنڈی میں اہل تشیع علماء
से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कौमी सलामती और बैनुल सूबाई हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों और उनके ठिकाने जहां कहीं भी होंगे निशाना बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक उलमा की जानिब से तशद्दुद की भरपूर मजम्मत की गई और अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान भी किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ से मुतल्लिक फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार भी किया और खात्मे का अज़्म किया। तो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा साइड बाय साइड बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।